آج جو کہانی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ دلوں کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ یہ مردان کے 15 سالہ جواد خان کی داستان غم ہے۔ 9ویں جماعت کا طالب علم جواد خان 31 مئی کو ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ دماغ پر گہری چوٹ لگتی ہے جس سے زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے والدین وہ فیصلہ کرتے ہیں جس نے مرنے کے بعد بھی ان کے بیٹے کو امر کر دیا۔ جواد کے جسمانی اعضاء، اس کا جگر، گردے اور آنکھیں ان لوگوں کو دیے گئے جن کی زندگی کسی معجزے کی منتظر تھی۔ ایک گردہ دے کر مریض کو پشاور میں لگایا گیا جبکہ دوسرا اسلام آباد کے مریض کو لگا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ لاہور نے جگر حاصل کر کے لاہور میں پیوند کاری کر دی، جبکہ آنکھیں مقامی طور پر عطیہ کر دی گئیں۔ یوں عید کی صبح سے شروع ہونے والا یہ عمل شام تک کامیابی سے مکمل ہوا اور 5 لوگوں کو نئی زندگی بخش گیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک انسانی عمل نہیں بلکہ ایک سماجی بیداری کا پر اثر پیغام بھی تھا۔ جواد کے والدین کا یہ ماننا تھا کہ جواد کہیں نہیں گیا، وہ ان لوگوں میں زندہ گئے جنہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اعضاء عطیہ کرنے والوں میں اسپین سر فہرست بتایا جاتا ہے، جہاں پر ہر 10 لاکھ میں سے 46.9% افراد اعضاء عطیہ کرتے ہیں۔ امریکہ کی بات کر لیں، فرانس اور پورچگل جیسے ممالک بھی عطیہ کرنے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں اعضاء عطیہ کرنے کا نہ صرف شعور کم ہے بلکہ اس حوالے سے شرعی، سماجی اور طبی مغالطے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حکومت نے 2010 میں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی تو قائم کی، لیکن عملی اقدامات اب بھی محدود ہیں۔ علماء اور ماہرین طب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ شرعی طور پر اعضاء عطیہ کرنا جائز ہے اور یہ انسانی خدمت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر جواد کے والدین جیسا جذبہ معاشرے میں عام ہو جائے تو ان گنت لوگ موت کے منہ میں جاتے مریضوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے کس طریقے سے لیا گیا، ان کے والدین کا اس وقت کیا ماننا تھا، کیا ان کے جذبات تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد کے چچا فرحات صاحب اور نورداد خان، ان کے والد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نورداد خان صاحب، جواد، دونوں کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس وقت یہ آپ لوگوں نے بڑا اہم فیصلہ لیا تو یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آیا کیسے؟ کسی نے آپ کو مشورہ دیا یا جو ان کی والدہ ہیں جواد کی، ان کی جانب سے کہا گیا؟ کیا تھا یہ معاملہ، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ یہ ہمارے گاؤں میں 2 سال سے ادھر آٹے کا مشین چلا رہا ہوں اور میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے، اس میں ایک عورت ہے، اس کا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، تو میرے سامنے وہ روزانہ گزرتا ہے، ڈائلاسس کر رہا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ۔ تو بس جب میرا بیٹا مر گیا تو میں سوچا کہ یار، میرے بھائی نے یہ سوچا کہ اس کا یہ جو گردوں کا مسئلہ ہے تو کیوں نہیں ہم ایسا کر لیں۔ تو بس نے جب مجھے بتایا تو بس میں نے فوراً مانا اور وہ میں نے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جان، میرا بیٹا مر چکا ہے، بس اس کا آخری سانس چل رہا ہے، اگر تمہارا بیوی کا خون اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو آ جاؤ، میں آپ کو گردہ دے رہا ہوں۔ جب اس کو میں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ بہت مہنگا پروسیس ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم نے تو یہ بات ویسے ہی دل سے نکالی تھی، حسد کا کیا تھا۔ پھر میں نے اس بھائی کو بولا، جب ہم نے جو فیصلہ کیا فیصلے پر ڈٹ کے رہنا ہے، تم چلے جاؤ ادھر کنڈی اسپتال میں جاؤ، ادھر سے کسی سے ملو، اگر کسی کو ضرورت ہے تو پھر اس کو لے آؤ، اگر نہیں ضرورت تو پھر ہم اپنا بچہ لے جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا نورداد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا یقیناً آپ بھی وہاں پر ہوں گے اور جو آپ کی زوجہ ہیں، زوجہ محترمہ، وہ بھی وہیں پر ہوں گی، تو ظاہر ہے جو والدہ کا دل ہوتا ہے وہ تو بڑا نازک دل ہوتا ہے۔ ایک تو وقت ایسا کہ بیٹا چلا گیا اور پھر اس کے اعضاء کسی کو ڈونیٹ کر دینا، دے دینا، ظاہر ہے ایک تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے، پیچیدہ عمل بھی ہوتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ لوگوں کو آئی یا ان کی والدہ کی جانب سے اس وقت کیا جو ان کے تاثرات تھے وہ ذرا شیئر کیجیے گا۔ اس وقت تو میں نے اس کو والدہ کو نہیں بتایا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے اس کو بتایا تو وہ تو پریشانی اس کا کم ہو گئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ کیا میں اس کی آنکھیں دوبارہ بھی دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے بولا ہاں، آپ اس کی آنکھیں دوبارہ دیکھ سکتے۔ ان کے چچا سے بات کرنا چاہیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمل تھا پورا، یہ یقینی طور پہ ایک پیچیدہ عمل ہے، یہی میں گفتگو کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ کیونکہ جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی جو گردہ ہے یا کوئی بھی اعضا ہے وہ عطیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے سارے سوالات ہوتے ہیں، ایک پورا پیپر وہاں پر شیئر کیا جاتا ہے، اس پہ سائن کروائے جاتے ہیں، یہ تمام تر پروسیجر تھا، آپ لوگ اس سے بھی گزرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے فیصلہ کیا تو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ فیصلہ کیا، اور جو کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں پیچیدگیاں نہیں نظر ہوتی ہے. اور ادھر کے ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. وہ جب بھی آتے تھے تو ہمارے ساتھ بہت عزت سے ملتے تھے اور دستخط وغیرہ لیتے تھے. صحیح. اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں کو یہ عطیہ کیے گئے اعضاء، ان کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کتنا بدلاؤ آ گیا ہے اس وجہ سے؟ انہوں میں ایک بندہ ادھر ہمارے دیرے میں بھی آیا تھا، اس کا بھائی آیا تھا اور ہمارا شکریہ ادا کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بھائی کو نئی زندگی ملی ہے. اس کے آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.